یہ پروگرام شازیہ فارمیسی کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے 21 رمضان المبارک، یوم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے جب مہینوں کا انتخاب فرمایا تو ان میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو ایک امتیازی شان عطا فرما دی، اور بقیہ 11 مہینوں کی بنسبت یہ مہینہ بہت عظمتوں کا حامل ہے اور برکتوں کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو قبولیت کا شرف بخشا ہے کہ عام دنوں میں 24 گھنٹوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن کی گھڑی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 2 خطبوں کے درمیان جو گھڑی ہوتی ہے یہ قبولیت کی ہوتی ہے۔ کچھ حضرات کا قول یہ ہے کہ جو عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے اس کے اندر ایک گھڑی ضرور ہے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو یا جمعے کے علاوہ کا دن ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ہے کہ کوئی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ویسے مسلمان کی تو ہر دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، کسی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ہر انسان کی، چاہے وہ جس قبیلے کا ہو، اللہ رب العزت اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ البتہ اس کی قبولیت کا درجہ پھر کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اس کی نشانیاں ہیں، یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، انسان کو نظر آ جاتی ہے، یا وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس کے اوپر سے کوئی پریشانی ٹل جاتی ہے۔ یہ اس کے علامات ہیں۔ بہرحال دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کی جو 24 گھنٹے کی گھڑیاں ہیں اس میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جس وقت انسان ہاتھ اٹھائے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہوتا ہے۔
اس لیے کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بنسبت عام دنوں کے، چونکہ عام دنوں میں وہ کیفیت انسان کی نہیں ہوتی جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں، وہ قید و بند میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سرکشی نہیں چلتی، تو ہر انسان کا دل کھل جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس کا عبادت میں بھی دل لگتا ہے، دعاؤں میں بھی دل لگتا ہے، یعنی ہر قسم کی جو عبادات ہے وہ خوش اسلوبی سے کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اسی رمضان المبارک کے مہینے میں 21 رمضان المبارک کو جو واقعہ پیش آیا ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے اربعہ میں سے جو چوتھے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر شخصیت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کئی صفات سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی صفت ان کے اندر اللہ رب العزت نے شجاعت اور بہادری کی رکھی تھی۔ ان کے والد کا نام ابو طالب ہے اور دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ حسب نسب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام ابو طالب، دادا کا نام عبد المطلب، تو انتہائی قریبی رشتہ دار۔ اسلام لانے والوں میں سے سب سے پہلے مردوں میں جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ہستی جس کا درجہ انبیاء کے بعد ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ شرف ان کو حاصل ہے۔ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، یہ شرف ان کو حاصل ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ربیب بھی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ کئی معرکوں میں، کئی غزوات میں، تقریباً اکثر غزوات میں یہ شریک ہوئے ہیں، یہ سعادت انہوں نے حاصل کی ہے، اور انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا، انتہائی دلیری کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ غزوہ بدر میں سب سے آگے تھے، پیش تھے، غزوہ حنین میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ خندق میں، غزوہ خیبر میں اللہ رب العزت نے ان کو جو شرف بخشا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ان سے شفقت اور محبت فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی لخت جگر اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت علی کے عقد نکاح میں دے دوں، یہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں تھے اور کئی قلعے انہوں نے فتح کر لیے تھے، ایک قلعہ باقی تھا، وہاں کے ایک سردار تھے تو ان کا وہ قلعہ فتح کرنا باقی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قلعہ کل صبح جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں اس قلعے کو فتح فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام اس کشمکش میں تھے کہ یہ شخصیت کون ہوگی۔ جب صبح دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ جھنڈا تھا، اور وہ شخص جب آمنے سامنے ہوا، جب وہ مقابلے میں آیا تو اس نے
کچھ اشعار پڑھے تکبرانہ انداز میں، تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی کچھ اشعار کہے، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار چلائی تو ان کی تلوار خود ان کو لگی اور وہ اپنی تلوار کے زخم سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پھر اس شخص نے اشعار پڑھے تکبرانہ انداز میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے انداز میں اشعار پڑھے، اور جب حملہ کیا تو اس شخص کو ڈھیر کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح اس قلعے کو بھی فتح کر دیا۔ تو فاتح خیبر میں ان کا بھی بڑا نام ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ 17 رمضان المبارک کا دن تھا، یہ نماز کے لیے جا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم بتایا جاتا ہے کہ اس نے آگے سے وار کیا اور حملہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بہت زیادہ زخمی کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 3-4 دن اس عالم میں رہے، اس زخموں میں چور تھے، اور پھر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ تو ان کا جنازہ ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور پھر ان کو کوفہ کے دار الاقامہ، دار الخلافہ ہے، وہاں ان کو دفن کیا۔ یہ امیر المؤمنین رہے تقریباً 4 سال 9 ماہ انہوں نے امارت سنبھالی اور مسلمانوں کے امیر رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ اتنا بڑا شرف بخشا۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہلے ہی بشارت دی تھی، جس طرح کہ عشرہ مبشرہ ہے، یعنی وہ خوش نصیب صحابہ کرام کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جنتی ہے، فلاں فلاں جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، اس طرح کے اور بھی کئی صحابہ ہیں، یعنی تقریباً 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، ان میں ان کا نام ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈالا۔ دنیا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، وہ اگر چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، بہت دنیا کما سکتے تھے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں چلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا۔ اگر وہ چاہتے تو لمحوں میں مالدار ہو جاتے، لمحوں میں دنیا ان کے قدموں میں آ جاتی، لیکن انہوں نے دنیا کو جوتے کی نوک میں پہ رکھا، انہوں نے دنیا کو بالکل ترجیح نہیں دی، ترجیح دی تو آخرت کو دی۔ اسلام کا نام بلند کرنے میں انہوں نے ساری زندگی صرف کی کہ اسلام کا جھنڈا وہ بلند و بالا رہے، ہم رہے یا نہ رہے، اسلام زندہ رہے۔ تو یہ تھے وہ لوگ جن کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط ایمان تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔